قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 10 سال۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے متعلق ایسے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنے۔ ان تمام تر واقعات کی تفصیل اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایسے عظیم لیڈر تھے کہ ان جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے ترین کا پانسا پلٹ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ قائد اعظم نے اپنی صحت اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان دو بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ ہندو اور انگریز خواب دیکھ رہے تھے کہ جب پاکستان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا اور ناکام ہو جائے گا تو ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور اپنے ساتھ شامل کرنے کی درخواست کرے گا۔ لیکن ہمارے قائد کی انتھک محنت سے ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ عظیم قائد کی عظیم بہن محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں لکھا ہے کہ میری اپنے بھائی کے ساتھ رفاقت تقریباً 40 سال تک رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو حیران کن طور پر قدرت نے بے پناہ قوت اور دانائی سے نوازا تھا۔ اس کا اعتراف ان کے مخالف بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد علی جناح نہ ہوتے تو مسلمان کبھی آزاد نہ ہوتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زندگی کے آخری 10 سالوں کے دوران ان کی سیاسی سرگرمیاں اور ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ محترمہ کہتی ہیں کہ وہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کی بقا کے لیے پریشان رہتے کہ اگر ہم الگ وطن حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تو مسلمان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت فروری 1937 میں عام انتخابات کروانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ پہلی مرتبہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ 1937 کے عام انتخابات کے لیے نہ تو مسلم لیگ اتنی منظم تھی اور نہ کسی مسلمان کو ان انتخابات کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ مسلمانوں کو ان انتخابات کی اہمیت سے آگاہ کرنا قائد اعظم کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ آخر کار قائد اعظم اس میں کامیاب ہو گئے۔ 1940 میں جب لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی، اس دن قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عملی شکل دینے کا عہد کیا اور دن رات محنت کرنے لگے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کا وزن مسلسل کم ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی صحت کے متعلق قطعی طور پر بے نیاز ہو چکے تھے۔ محترمہ فرماتی ہیں کہ ان کو بخار ہونے کے باوجود ہم نومبر 1940 کو اسمبلی کی اجلاس میں شرکت کے لیے بمبئی سے دلی روانہ ہوئے۔ وہ بستر میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک زور سے چلا اٹھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس پہنچی اور چلانے کی وجہ دریافت کی، مگر شدید درد کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے، لیکن وہ انگلی سے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے دائیں جانب صرف اشارہ کر رہے تھے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ فوراً گرم پانی کی بوتل کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کی اور درد کم ہوا۔ صبح کے وقت دلی میں ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ قائد اعظم کو اتنی تکلیف تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو بستر تک لے جانے میں مدد کی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ قائد اعظم کے پھیپھڑوں کی جھلی پر ورم ہو گیا ہے اور ان کو آرام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر قائد اعظم آرام نہیں کریں گے تو ان کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے پر میرے بھائی نے کہا، یہ اجلاس بہت اہم ہے، میرا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے صرف 2 دن تک آرام کیا
اور دوبارہ کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ایسے عظیم لیڈر تھے جو اپنی قوم کے لیے پریشان رہتے تھے۔ دلی میں ہونے والے اہم اجلاس میں مسلم لیگ کا موقف بیان کرنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ مہمانوں کی گیلری سے جب میں نے ان کو اپنی نشست سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے تقریر کا آغاز کیا تو تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر جب انہوں نے دلائل دینے کا آغاز کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں حیران کن طور پر دلائل دیے اور کہا کہ تمہارا آئین جو تم نے خود ترتیب دیا ہے، اس آئین کے متعلق یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دوری پیدا کرنے والا یہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس خالصتاً ہندوؤں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، اس کو کسی اور مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قائد نے کہا کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ سے دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل میں گزشتہ 25 برسوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ مسلمان ایک اللہ قوم ہیں۔ قائد اعظم تقریباً 1 گھنٹہ بولے اور بدستور کھڑے رہے، اور میں ان کی صحت کے متعلق پریشان تھی۔ ان کی تقریر ختم ہونے کے بعد جب ہم بذریعہ کار گھر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور ان کے لیے سگریٹ پینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ بغیر کپڑے تبدیل کیے لیٹ گئے۔ چند ماہ بعد اپریل 1941 میں ہم بمبئی سے بذریعہ ٹرین مدراس جا رہے تھے۔ قائد اپنی سیٹ سے اٹھ کر واش روم میں جانے لگے تو ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ وہ ٹرین کے فرش پر نڈال ہو کر گر پڑے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا جن کیا بات ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے کہ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور مشکل سے اپنی برتھ تک پہنچے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی اور دوسرے روز خطاب کیا۔ انہوں نے اس قدر جامع خطاب کیا کہ عام آدمی بھی بآسانی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا، چاہے وہ سیاست کی باریکیوں کو نہ بھی جانتا ہو۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے تک تقریر کرتے رہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی منزل صرف ایک ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مکمل آزاد ریاستیں قائم کی جائیں، جن کا مکمل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اس سے کم ہم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو دیں گے۔ قیام پاکستان سے پہلے کے 7 سال ان کی زندگی کے مصروف ترین اور مشکل ترین سال تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بے حد کوشش کی اور مسلمانوں نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا۔ مسلمان انہیں محبت سے گریٹ لیڈر کے نام سے پکارتے تھے، اور قائد اعظم بھی ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود بھی رات دن مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور اور بیمار تھے، مگر وہ اپنی قوم کے ہیرو تھے۔